ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها وإن الجنة اليوم محفوفة بالمكاره وإن الدنيا محفوفة بالشهوات واللذات فلا تلهينكم عن الآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ اکبر. میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سب سے اعلیٰ، افضل، برتر، سب سے عظیم اپنے نبیوں کو بنایا. ہم لوگ ایک دوسرے کو بڑا چھوٹا بناتے ہیں، اس کی ذات کو سامنے رکھ کر نہیں، اس کی چیزوں کو سامنے رکھ کر. جس کے پاس کاروبار بڑا ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑا آدمی، چاہے وہ انتہائی گھٹیا انسان ہو. جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، غریب ہے، مسکین ہے، ہم کہتے ہیں یہ چھوٹا آدمی، چاہے وہ بہت عظیم انسان ہو. ہمارا پیمانہ بہت گھٹیا ہے، بہت گھٹیا ہے، بہت گھٹیا ہے. جس اللہ نے یہ دنیا بنائی تو بنانے والے کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا چیز بنائی ہے. بنانے والا کہہ رہا ہے: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ سب جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے تمہاری نظر کا دھوکہ ہے. كَسَرَابٍ بِقِيَّةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً. اور اس کو واضح کیا. آپ کے ہاں تو یہ نہیں نظر آتا، ہمارے ملک میں دور دھوپ ریت پر پڑتی ہے تو پانی نظر آتا. سندھ میں، بلوچستان میں سفر کریں تو بنجر زمین ہے، اوپر دھوپ پڑتی ہے تو لگتا ہے پانی کو سمندر ہے، تالاب ہے، جھیل ہے. پیاسا دوڑتا ہے، پانی. عقل مند کہتا ہے پانی نہیں ہے، نظر کا فریب ہے، کچھ نہیں ملے گا اور پیاس پڑے گی. وہ کہتا ہے تو پاگل ہے، مجھے پانی سے روکنا چلتا ہے. وہ جتنا دوڑتا ہے وہ آگے چلا جاتا ہے، اور دوڑتا ہے وہ آگے چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ زندگی کی شام ہو جاتی ہے، پانی نہیں ملتا، اور حسرتیں اس کا مقدر بن جاتی ہیں. جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے. ہائے ہائے، جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا.
بنانے والا کہہ رہا ہے بیت العنکبوت، مکڑی کا جالا، کیا حیثیت ہے، پھونک مارو اڑ جاتا ہے۔ ان کے محبوب نبی کہہ رہے ہیں لا تساوی جناح بعوض، ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں۔ تب اس پر کسی کو سٹیٹس دینا، بڑا چھوٹا، میڈیوکر، مڈل مین، غریب آدمی، بڑے آدمی، وی آئی پیز، وی آئی پی لاؤنج، وی آئی پی لاؤنج، سی آئی پی لاؤنج، کیا ہوا؟ اچھا، تو اس مالک نے سب سے اعلیٰ افضل نبی بنائے، اور سوائے سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، چند ایک کو چھوڑ کے سب کو فقیر بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بستر ہی کوئی نہیں تھا، ایک ٹاٹ تھا جس پر رات کو سوتے تھے، صبح اسی پر اپنی بکریوں کو چارہ ڈالتے تھے، اور شام کو جھاڑ کے اس کو دونوں میاں بیوی بچھا کے سو جاتے تھے۔ اور وہ پہلے کلیم ہیں، اور پہلے وہ ہیں جن پر کتاب اتری، اور 136 دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں آیا، اور قرآن کے 28 پاروں میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، صرف 2 سپارے 5واں اور 14واں جس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے براہ راست، ورنہ سارے قرآن میں ذکر ہے، اور 5ویں اور 14ویں میں اشارتاً موجود ہے۔ اتنے بڑے نبی، بستری کوئی نہیں، تو ہماری نظر میں تو وہ بڑے چھوٹے آدمی ہیں، بہت چھوٹے آدمی ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں وہ اتنے بڑے ہیں کہ اللہ ان سے کلام فرما رہا ہے انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری ان الساعة آتیة اقاد اخفیها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى۔ اتنی لمبی بات اللہ نے کسی نبی سے نہیں کی، اتنا لمبا مکالمہ آگے بھی میں سناؤں، آگے بھی ہے، لیکن میں نے صرف یہاں بس کر دیا کہ میں یہ آپ دیکھو کہ کائنات کے شہنشاہ نے جس ہستی سے بات کی وہ کتنا عظیم ہوگا، بستری کوئی نہیں۔ فرعون سے ملنے گئے، 3 دن کسی نے اندر نہیں جانے دیا، اللہ کا رسول بن کے جا رہا ہے، اور 3 دن تک فرعون کے دربار میں کسی نے جانے نہیں دیا۔ چل چل، فقیر آ گیا مانگنے کے لیے، ہمارا بادشاہ فارغ بیٹھا تم سے ملنے کے لیے، اور میرا رب آسمانوں سے خطاب کر رہا ہے، اور بار بار موسیٰ هل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى فكذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخره والاولى ان في ذلك لعبرة لمن يخشى۔ یہ سارا موسیٰ علیہ السلام سے کہا هل اتاك حدیث فرعون وثمود هل اتاك حدیث موسیٰ هل اتاك حدیث الجنود فرعون وثمود، یہ سب میرے رب کا کلام۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کر رہا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به ازری واشرکه فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ کتنی لمبی بات ہے جو موسیٰ اللہ سے کر رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، پہننے کو کچھ نہیں، سونے کو کچھ نہیں، تمہارے
بیڈ روم الگ ہے، ڈائننگ روم الگ ہے، لاؤنج الگ ہے، کیا کمال ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک جھونپڑا ہے. تو ہم نے بہت غلط پیمانہ بنایا انسانوں کو تولنے کا. ہم نے انسان کو نہیں دیکھا، اس کی جائیداد، اس کا پیسہ، اس کی گاڑی، اس کا کاروبار، اس کی شہرت کو دیکھ کر ہم نے کہا یہ بڑا آدمی، یہ اس کے ساتھ بھی ابھی کا ٹھپا. چاہے اپنی ذات میں بڑا آدمی ہے صفات کے لحاظ سے، یا اپنی ذات میں وہ بہت غلط انسان ہے اپنی کمیوں کے لحاظ سے، لیکن ہم نے اپنا معیار بہت غلط بنایا. اللہ نے نبیوں کو سب سے عظیم، کسی بادشاہ کو اللہ نے سلام نہیں بھیجا. سلام علی ذوالقرنین. ذوالقرنین بہت بڑا بادشاہ گزرا جس کو اللہ نے قرآن میں بڑی اچھی تعریف کر کے ذکر کیا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا. پوری کہانی سنائی ہے اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کی. ذوالقرنین میں تمہیں سلام پیش کرتا ہوں. نہیں، کسی بادشاہ کو سلام نہیں بھیجا. سلیمان داؤد علیہ السلام کو بادشاہی دی تو پھر ان سے بھی سلام ہٹایا، مجمل سلام بھیجا، سیدھا سلام نہیں بھیجا. صرف نبی ہیں جن کو اللہ نے کہا سلام علی نوح فی العالمین، اے نوح تیرا رب تجھے سلام پیش کرتا ہے. اور صرف تم اکیلے کو میں سلام کر رہا ہوں اور کسی نہیں کر رہا. فی العالمین کہا سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تیرا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. سلام علی الیاسین، اے الیاس تیرا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. سلام علی موسیٰ و ہارون، اے موسیٰ اور ہارون تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، سب کو اکٹھا کر دیا. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، تمام نبیوں کو ان کا رب سلام پیش کرتا ہے. تو یہ کتنے عظیم لوگ تھے جنہیں اللہ نے سلام پیش کیا. پھر جب اللہ نے اپنے نبی پر سلام بھیجا تو کمال ہی کر دیا، حد مکا دی. جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی وہ آدمی بہت بڑا ہے، وہ بہت بڑا ہے، وہ بہت بڑا ہے، اور وہ جو وہ ہے نا انہیں تو گل ہی چھڑ دے ہو، جنہیں اس کی تعریف کرنے کے قابل نہیں ہوتے ہوں، یا وہ تو یار گل ہی چھڑ دے ہو، وہ تو شے ہی وکھری ہے. تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ میں کر نہیں سکوں گا وہ جو اللہ نے کر دیا اپنے نبی کے ساتھ، میں اس کو بتا نہیں سکوں گا. تو لہٰذا میں نے اپنی زبان کا سہارا لیا، وہ دیتا گلی چھڑ دے کہ اللہ کے نبی پر جو اللہ نے سلام بھیجا اس کی تو بات ہی چھوڑ دو. کماں ان سب پر کہا سلام علی ابراہیم، ابراہیم پہ سلام. پوچھنا پڑے گا کس نے سلام بھیجا؟ وہی اللہ نے بھیجا. اچھا اچھا اچھا. سلام علی نوح، نوح پہ سلام، بھائی کس نے بھیجا؟ وہی اللہ نے بھیجا. سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین. تو بھائی یہ کون ہے سلام؟ کیونکہ آگے پیچھے کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ سلام کہنے والا اللہ ہے. اور جب اللہ نے اپنے نبی پہ سلام بھیجا تو اللہ یوں کہتا سلام علی محمد یا سلام علی احمد، میرا محمد پہ سلام، میرا احمد پہ سلام صلی اللہ علیہ وسلم. سلام علی النبی، یہاں سارا طرز بدل دیا. ان اللہ، ان کا مطلب ہے کہ میرے بندو تم مانو یا نہ مانو، جو میں کہہ رہا ہوں حق ہے، سچ ہے. اپنے نام سے شروع کیا. ان اللہ، اللہ اپنی صفت کو نہیں لائے کہ رب، رحمان، رحیم، کریم، قدوس، سلام، مومن، نہیں. ان اللہ نام لائے. اور میں کہا کرتا ہوں خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو. خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا. اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے، تم کیوں اس کو خدا کہتے ہو؟ میرے باپ نے میرا نام طارق جمیل رکھا، تم مجھے تم خدا بخش کہنا شروع کر دو. یار اللہ دے بندے میرا نام کیوں ہٹایا جی؟ میرا نام میرے ماں پہ طارق جمیل رکھے، یار مہربانی کرو. تو اللہ بھی کہتا ہوگا میرے بندو میں نے اپنا نام اللہ رکھا ہے، تو اسے خدا کتوں لے کے آ گئے ہو؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ کی ایک صفت ہے جو اپنے ذات میں کسی کا محتاج نہ ہو، اس کو کہتے ہیں خدا. لیکن جب تم کہتے ہو اللہ، تم کہتے ہو یا اللہ، میں کہتا ہوں یا خدا، یا خدا، تو میں اللہ کے
ایک صفت کو پکارتا ہوں، اے وہ ذات جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں۔ لیکن جب تم کہتے ہو نا یا اللہ، ایک سیکنڈ لگا یا اللہ، یا دو لگا لو یا اللہ، لیکن تم نے پتہ ہے کس طرح پکارا ہے؟ ایک آدمی تمہارے مقابلے میں یوں کہہ رہا ہے یا رحمان یا رحیم یا ملک یا قدوس یا سلام یا مومن یا مہیمن یا عزیز یا جبار یا متکبر یا خالق یا باری یا مصور یا غفار یا قہار یا وہاب یا رزاق یا فتاح یا علیم یا قابض یا باسط یا خافض یا رافع یا معز یا مذل یا سمیع یا بصیر یا حکم یا عدل یا لطیف یا خبیر یا حلیم یا عظیم یا غفور یا شکور یا علی یا حسیب یا مقیت یا کریم یا جلیل یا رقیب یا مجیب یا باعث یا شہید یا حق یا وکیل یا قوی یا متین یا ولی یا حمید یا محصی یا مبدی یا معید یا محی یا ممید یا واجد یا ماجد یا واحد یا احد یا صمد یا قادر یا مقتدر یا مقدم یا مؤخر یا اول یا آخر یا ظاہر یا باطن یا والی یا متعال یا بر یا طواب یا منتقم یا عفو یا رؤوف یا مالک الملک یا ذا الجلال والاکرام یا غنی یا مغنی یا مانع یا ضار یا نافع یا نور یا ہادی یا بدیع یا باقی یا وارث یا رشید یا صبور یا حنان یا منان۔ 1 منٹ سے اوپر لگا مجھے یہ سارا کہتے ہوئے، یہ اتنا ایک آدمی بولا اور ایک اس کے سامنے کب لگا یا اللہ، تو اس نے سارے ناموں سے اللہ کو پکار لیا۔ اللہ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ تو اللہ نے کہا ان اللہ، تم مانو یا نہ مانو ڈیوزبری والو، یہ بات حق ہے کہ اللہ، پھر کہا وملائکتہ، اور پھر اپنے نام کو دوبارہ لائے اشارے کے ساتھ، اور اللہ کے فرشتے، ورنہ یہاں کافی تھا ان اللہ والملائکتہ، اللہ اور فرشتے، اپنے نام کو 2 دفعہ اللہ لائے اپنے نبی کی شان کو بڑھانے کے لیے۔ ان اللہ، اللہ وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتے سارے مل کر کیا کام کرتے ہیں؟ یصلون علی النبی، اس عظیم الشان نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ یہ آپ نے ترجمہ سنا ہوگا، درود پڑھتے ہیں، یہ ادھورا ترجمہ ہے۔ یہ جو لفظ ہے صلی یصلی یصلون، صلی، بلغ بلغ یبلغون بلغ، جتنے بھی اس وزن پہ الفاظ آتے ہیں عربی زبان میں، اس میں تکرار کا معنی پایا جاتا ہے، ریپیٹ ہوتا ہے، وہ عمل بار بار ہوتا ہے۔ تو اس کا پورا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے اس عظیم نبی پر درود پڑھتے ہیں اور درود پڑھتے رہیں گے مسلسل۔ اس لیے میں اس کا ایک مطلب بیان کیا کر دوں، میں نے کسی تفسیر میں نہیں پڑھا، صرف لفظ سے میں نے مطلب اخذ کیا ہے کہ ہم آج اللہ کے نبی پر درود پڑھتے ہیں، اللہ بھی پڑھتے ہیں، فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ ایک دن آئے گا اہل ایمان سب مر جائیں گے، جب سورج مغرب سے نکلے گا، اور کچھ دنوں کے بعد پھر سورے اہل ایمان کو اللہ موت دے دے گا، پیچھے صرف وہ کافر بچ جائیں گے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو اب 2 رہ گئے ہیں، اللہ اور فرشتے جو اللہ کے نبی پر درود پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں گے۔ پھر فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر قیامت کا دھماکہ ہوگا۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً وَنُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً واحدہ واحدہ، ٹھا ٹھا ٹھا، جیسے اللہ ہتھوڑا مارا ہے انسانی دماغوں پر، مانو یا نہ مانو قیامت بھی آئے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ انسان بھی مر گئے، فرشتے بھی مر گئے، جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، عرش کے فرشتے سب مر گئے، اب اکیلا اللہ ہے۔ تو اب اللہ اکیلا اپنے نبی پہ درود پڑھے گا اور پڑھتا رہے گا۔ اور اب بھی حال یہ ہے، جب سے میرے نبی نے پردہ فرمایا ہے،
70,000 فرشتہ صبح اترتا ہے اور شام تک کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھتا ہے، پھر شام کو وہ چلے جاتے ہیں اور دوسرے 70,000 آتے ہیں جو صبح تک درود و سلام پڑھتے ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ باقی رہے گا۔ اور ایک اور حدیث یاد آ گئی آپ کی برکت سے، پتہ نہیں کب پڑھی تھی، روح المعانی میں، کہ جب اللہ قیامت قائم کرے گا تو ساری زمین توڑ پھوڑ دے گا، لیکن یہ ڈیوزبری کی یہ زمین اور دنیا میں جہاں جہاں مسجدیں بنی، چاہے کھڑی رہیں چاہے مٹ گئیں، وہ رقبہ اللہ تعالیٰ نے وہیں اسی دن سے اس رقبے کو محفوظ کر لیا، اس سارے رقبے پر لائنیں لگ گئیں، نشان لگ گئے۔ جب قیامت کا دھماکہ ہوگا تو ساری زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، لیکن جہاں جہاں مسجدیں تھیں وہ زمین اوپر اٹھ جائے گی۔ یہ ڈیوزبری کا ہال نیچے تک، جہاں تک مسجد ہے یہ سارا یوں اٹھے گا، اور پھر یہ سفر شروع کریں گے بیت اللہ کی طرف، ساری مسجدیں کی زمینیں بیت اللہ کی طرف سفر کریں گی، پھر بیت اللہ کی مسجد جہاں کی بیت اللہ بھی نہیں ہوگا، ایک ایک پتھر توڑ دیا جائے گا۔ میرے نبی نے کہا میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، حبشے کا حبشی ہے جو بیت اللہ کے ایک ایک پتھر کو توڑ توڑ کے گرا رہا ہے، بیت اللہ بھی زیرو ہو جائے۔ کتنی بڑی مسجد ہے، زیرو، ایک پتھر نہیں باقی بچے گا۔ یہ ساری مسجدیں بیت اللہ کٹھی ہوں گی، پھر یہ بیت اللہ ان ساری مسجدوں کو لے کر مسجد نبوی کی طرف چلے گا، پھر مسجد نبوی پہنچ کر بیت اللہ کا یہ ٹکڑا میرے نبی کو سلام پیش کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ وہاں سے ساری مسجدوں کی زمین کو اٹھا کر جنت میں پہنچا دے گا۔ یہ آپ مسجد جو میں جو بیٹھے ہیں، آپ جنت کے ٹکڑوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ، تم مانو یا نہ مانو، بات یہ ہے کہ یقیناً اللہ اور اللہ کے فرشتے اس عظیم الشان نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، یہ بھی اللہ نے آگے کسی موسیٰ علیہ السلام کی امت سے نہیں کہا کہ موسیٰ پہ درود پڑھو، سلام خود بھیجا، امت کو نہیں کہا۔ نوح علیہ السلام کو سلام بھیجا، امت کو نہیں کہا۔ ابراہیم علیہ السلام کو سلام بھیجا، امت کو نہیں کہا۔ موسیٰ اور ہارون کو سلام بھیجا، امت کو نہیں کہا۔ الیاس علیہ السلام کو سلام بھیجا، امت کو نہیں کہا، لیکن یہاں اپنے نبی پر اپنے فرشتوں سمیت، سات آسمان کے فرشتوں سمیت سلام بھیجا، اور پھر کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم کیوں چپ بیٹھے ہو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اس عظیم نبی پر درود و سلام پڑھو۔ اتنے عظیم، میں جو اللہ کے نبی کا نسب سناتا ہوں، خوشبو کی طرف آدمی دوڑتا ہے، لپکتا ہے، ایسے جب اندر میں ایمان ہوتا ہے، اخلاق ہوتے ہیں، زبان سچ بولتی ہے، آنکھ سے ناپاکی نہیں ٹپکتی، ہاتھ سے ظلم نہیں ہوتا، زنا نہیں ہوتا، دھوکہ نہیں ہوتا، فراڈ نہیں ہوتا، فریب نہیں ہوتا، ایک خوشبو کی طرح۔ اب آپ اتنے ہو یورپ کے ملکوں میں، امریکہ کے ملکوں میں، اگر چند خوشبودار ہو جائیں سارا عالم مہک جائے گا، سارا عالم مہک جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ بھولا ہوا سبق اللہ نے ہمیں یاد کرایا، بھولا ہوا سبق اللہ نے ہمیں یاد کرایا، اس کو سیکھنے کے لیے نکلو۔ اور ایک اچھا، آپ اس ملک میں ہو، اس ملک کے نے آپ کے ساتھ وہ کیا ہے جو آپ کے اپنے ملک آپ کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ یہاں آپ کو کوئی خوف نہیں آپ کا مکان پر کوئی قبضہ کر جائے، کوئی خوف نہیں کسی کی زمین کوئی دبا لے، کوئی خوف نہیں کسی پہ جھوٹا کیس ہو جائے، کوئی خوف نہیں ہے کسی کی کوئی عزت لوٹ کے چلا جائے۔ جہاں انسان ہوتے ہیں وہاں جرم ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ فرشتوں کا دیس ہے، گناہ بھی ہوتے ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، خطائیں بھی ہوتی ہیں، لیکن میں آپ کو اپنے جہاں سے آپ اٹھ کر آئے ہو وہاں کی بتا رہا ہوں کہ گھر آپ کا ہوگا، قبضہ کسی اور کا ہوگا، زمین آپ کی ہوگی، قبضہ کسی اور کا ہوگا، عزتیں نیلام ہو جائیں گی،
عزتیں تار تار ہو جائیں گی، جھوٹے مقدمے قائم ہوں گے، وکیل اس پہ دلائل قائم کریں گے، جج اپنا انصاف بیچنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے بھیڑ اور بکری کے پیسے لگتے ہیں ایسے انصاف کے پیسے لگتے ہیں، جو مرضی جا کے انصاف خرید لے۔ یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پھر جب انہوں نے تمہیں اتنا دیا، تمہارے بھی تو ذمہ ہے کہ ان کو دو، تمہارے بھی ذمہ ہے کہ ان کو دو۔ انہوں نے تمہارے ساتھ ہمدردی کی، تمہیں اپنے پاسپورٹ دیے، تمہیں اپنا شہری بنایا، ان کو جنت کا راستہ تو بتا دو، انہیں دکھوں بھری زندگی سے تو نکال لو، ان کو ایک اچھا انسان بن کے دکھاؤ۔ تمہاری زبان کی سچائی ان کے دل خرید لے، تمہاری آنکھوں کا حیا ان کے دل خرید لے، تمہارے بول کی پاسداری ان کے دلوں کو خرید لے۔ پیسے کی خاطر جھوٹ نہ بولو، ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو۔ اس سے سب کچھ لیتے ہو تو اس کو کچھ دو بھی تو سے۔ ہمارے ملک میں تو ٹیکس کھا جاتے ہیں، پی جاتے ہیں کہ دینے والے بھی 2 نمبری اور لینے والے بھی 2 نمبری۔ یہ تو تمہیں واپس لوٹاتے ہیں، تم پر خرچ کرتے ہیں۔ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ جتنا یہ مانگے ان کو دو۔ یہاں کے تمہارے باپ دادا کیا لے کر آئے تھے؟ پیدل آئے تھے، اللہ نے آج تمہیں رزق دیا، جائیدادیں دی، تمہیں پاسپورٹ دیے، کوئی کنٹینروں میں چھپ گیا، کوئی بحری جہاز میں چھپ گیا، کوئی بھاگ گیا، کوئی دوڑ گیا، آج سے 2 نسل پیچھے، سب ایسے ہی آئے، لیکن آج سب تم پاسپورٹ والوں بیٹھے ہو، کوئی ہیں جن کے پاس کاغذات نہیں، اکثر تم یہاں کے فیملیوں کے ساتھ بیٹھے ہو۔ تو سچائی کو اپنی عزت بناؤ، پیسے کی خاطر جھوٹ نہ بولو۔ صرف جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، یا بیوی کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، خود سے جتنے مرضی جڑ دے کوئی بات نہیں، لگا دے۔ ایک محبت اللہ کو بہت پسند ہے، وہ میاں بیوی کی ہے، اور ایک لڑائی شیطان کو بڑی پسند ہے، وہ میاں بیوی کی ہے۔ اگر خامند بیوی میں محبت ہو، اللہ کو بہت پسند ہے۔ خامند بیوی میں لڑائی ہو، شیطان کو بہت پسند ہے۔ اور میں جب بھی آتا ہوں یہ سن طلاقیں، سب سے زیادہ کورٹ میں جو کیس ہیں وہ طلاقوں کے چل رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو اخلاق نہیں سکھائے، اپنی بچیوں کو اخلاق نہیں سکھائے۔ کبھی بچی ابھر کے آتی ہے کہ میں نے نہیں رہنا، کبھی بچہ کہتا ہے میں نے نہیں رہنا، چونکہ یہ ظلم ماں باپ نے کیا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو دین نہیں سمجھایا، اخلاق نہیں بتائے، گزارا کرنا نہیں بتایا، تو شادیاں ہو رہی، طلاقیں ہو رہی، شادیاں ہو رہی، طلاقیں ہو رہی۔ اس محبت پہ اللہ خوش ہوتا ہے، اس لڑائی پہ شیطان خوش ہوتا ہے۔ روزانہ شیطان کچہری لگاتا ہے اور شیطانوں سے پوچھتا ہے، ہاں بھائی کیا کر کے آئے ہو؟ تو اپنے اپنی کارگزاری سناتے ہیں، یہ کرایا وہ کرایا، وہ چپ کر کے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن کوئی وارم رسپانس نہیں دیتا، واہ واہ واہ، یہ نہیں کرتا، ہاں ٹھیک ہے جی، زنا ہاں ٹھیک، قتل ٹھیک ہے، چوری ٹھیک ہے، شرک تک ٹھیک ٹھیک۔ اتنے میں ایک بھیڑتو سا شیطان کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا استاد جی میں نے میاں بیوی کو لڑایا۔ وہ کمبا کہتا شاباش، کوئی کہاں میرا پتر کہاں جائے کہاں جائے۔ وہ شرک کروانے والے کو گلے نہیں لگا تو اس کو اپنے گلے لگاتا ہے، اس کو اپنے پاس بٹھاتا ہے اور کہتا ہے یہ ہے میرا جانشین جس نے خامند اور بیوی کو لڑایا۔ ایتھے تاہر کر لڑائی پئی تو سب سے اچھی رپورٹ شیطان کو یورپ سے جاتی ہوگی کہ ہر گھر لڑائی۔ تو میرے بھائیوں اپنے نبی کے اخلاق سیکھو، میرے نبی نے کیسے گھر بسائے، میرے نبی نے کیسے بیویوں کو ساتھ چلایا اور کیسے مردوں کو بیویوں کے ساتھ چلنا سکھایا۔ بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ آپ خود کہہ رہے ہیں بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک۔ بیویوں کو سمجھایا، میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامند کو سجدہ کر۔ تبلیغ کے لیے ہمیں لمبی تقریریں نہیں چاہیے، عالی اخلاق چاہیے، عالی ایمان چاہیے، دو بول لوگوں کے دلوں کو چیر کے رکھ دیتا۔ میرے نبی حضرت میمونہ کے گھر میں تھے، حضرت میمونہ آپ کی آخری بیوی ہیں، 7 ہجری میں ان کے ساتھ شادی ہوئی۔
مکہ میں نکاح ہوا، صرف میں ولیمہ ہوا، اور وہیں حضرت میمونہ کا انتقال ہوا، وہیں ان کی قبر بنی۔ پیشاب کے لیے باہر نکلے، حضرت میمونہ کی آنکھ کھلی، بستر خالی ہو، ان کو خیال آیا شیطان نے چکر دے دیا کہ اللہ کے نبی میری باری اور مجھے چھوڑ کے کسی اور بیوی کے پاس چلے۔ ان کے دل میں یہ کھٹ کھٹ ہوئی کہ حضرت عائشہ کے پاس گئے ہوں گے مجھے چھوڑ کے، تو انہوں نے غصے میں کنڈی لگا دی۔ آپ واپس آئے تو دروازہ بند، آپ نے کہا ٹک ٹک ٹک، میمونہ دروازہ کھولو، کہا میں تو نہیں کھولتی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے چھوڑ کے میری باری میں دوسری بیوی کے پاس جاتے ہیں۔ کہ اللہ کے بندے انی حاقن، مجھے پیشاب آیا تھا میں اس لیے اٹھا تھا۔ وہ کہنے لگی پیشاب کا تو بہانہ ہے، آپ کہیں اور گئے ہیں۔ آپ نے کہا میمونہ میں اللہ کا رسول ہوں، کبھی میں بھی خیانت کر سکتا ہوں۔ پھر ان کو کرنٹ لگاؤ، اوئے یہ کیا ہوا، وہ تو اللہ کے رسول ہے، اللہ کا رسول تو کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ پہلے سوکن پنا اتنا غالب آیا کہ وہ کر گئی، پھر انہوں نے ڈرتے ڈرتے کنڈی کھولی کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ تو آپ اندر آئے اور ہنستے ہوئے جا کے بستر پر بیٹھ گئے۔ یہاں جتنا ہی عورت کا راج ہے، تم ہوتے ایک تھپڑ دا تسی مار ہی دے منا ہے آکے آپ پہ پولیس نبدی تناپ لوے کری تیری خبر تا لے لوں۔ یہ میرے نبی کے اخلاق، آپ نے گھر کو کیسے چلا۔ باتیں بہت تھوڑی ہیں، پڑھو حیات الصحابہ، ایک صفحے سے پڑھ کر خطبہ کوئی نہیں ملتا۔ ہم ممبر پہ بیٹھتے ہیں، ڈیڑھ گھنٹہ بولتے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو میرے بھائیوں، اپنی سچائی کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو اتنا مضبوط کرو کہ تمہارے دو گول پتھر پر بھی ہوں تو سوراخ کر دیں۔ تو اس کے لیے ہم وقت مانگ رہے ہیں، کوئی تبلیغی جماعت کا عدد بڑھانے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی ذمہ داری کو وہ بھول گئے اسے یاد کریں، اس کو لے کر چلیں، اس کو لے کر پھریں، اس کو لے کر دروازوں پر دستک دیں، عالی اخلاق کے ساتھ، عالی یقین کے ساتھ، عالی عبادات کے ساتھ، خوبصورت بول کے ساتھ، وعدہ کی پاسداری کے ساتھ، وعدہ کی وفا کے ساتھ، محمدی پیکر میں ڈھل کے چلیں۔ آپ کے پاس پاسپورٹ بھی ہو، ویزا بھی ہو، ہر طرف سے آپ کو راستے ملتے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کا آخر ٹھکانہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں پہنچائے گا۔ تو اس کے ارادے تو انشاءاللہ ابھی ہم کریں گے، لیکن ایک تشکیل جو میں سارے مجمع کی کرتا ہوں، ماشاءاللہ احباب جمع ہیں، میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوست نہ رہے نہ رہے، بہت بڑا مجمع، اکثر نوجوانوں کا مجمع، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ایک تشکیل آپ میری ضرور مانیں گے کہ یہ سارا مجمع یہاں سے آج توبہ کر کے اٹھے، بغیر توبہ کے نہ جاؤ۔ توبہ کیا ہے؟ اللہ سے صلح کرنا، اور اس میں پریشانی کی بات اس لیے کوئی نہیں کہ آپ یوں کہو یہ توبہ تو کر لیکن پھر ٹوٹ جائے گی، تو کوئی بات نہیں، ٹوٹ گئی تو پھر کر لینا، یہ پھر ٹوٹ گئی پھر کر لینا، پھر ٹوٹ گئی پھر کر لینا، پھر ٹوٹ گئی پھر کر لینا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ یوں کہتا ہے کہ تم سارے سجدے میں گر جاؤ تو میری بادشاہی میں کوئی زیادتی نہیں، اور تم سارے کافر بن جاؤ تو میری بادشاہی میں کوئی گھاٹا کوئی نہیں ہے، تمہارے گناہوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہاری نیکی سے میرا کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا اللہ خود کہتا ہے، خود، میں کوئی یہ نہیں تمہیں گناہوں پہ دلیر نہیں کر رہا یا تمہاری توبہ توڑنے کی دعوت نہیں دے رہا، تمہاری مایوسی سے تمہیں نکالنا چاہتا ہوں، مایوسی سے کہ شیطان نے یہ ٹیکا لگایا کہ کیا فائدہ توبہ کا، ٹوٹ جاتی، کیا فائدہ اس کا۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر، اتنے کر کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر، تو کہتا جاؤ میں سارے ہی معاف کر دوں، سارے ہی معاف کر دوں۔ تو یہ میرے ساتھ تم نہیں مل کر یہ نیت کرو کہ آج ہم توبہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کرتے ہو نا؟ کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جس نے سچے دل سے توبہ کی اس کے سب گناہ معاف ہو، اور وہ ایسے بیٹھا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا۔ اب باہر جا کے کوئی ہو جائے تو وہ لکھا جائے گا پچھلے پیپر سارے ختم، اس مسجد کے فرشتے بھی خوش، تمہارے کرامن کاتبین بھی خوش کہ الحمدللہ اتنے بڑی امت کے طبقے نے توبہ کر لی۔ آسمان پر اللہ بھی خوش، اللہ کے نبی بھی خوش کہ جمعرات کو ان کے پاس بھی ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں،
آج وہ بھی باغ ہوں گے کہ میری امت کا اتنا بڑا طبقہ توبہ کر گیا، آپ سب کو توبہ مبارک ہو۔ اب یہ کہ توبہ پکی بھی ہو، آگے بھی چلے، یہ نقل و حرکت ہے 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے، ایک ارادے، لیکن عقد تو ہمارے بزرگ کہہ رہے تھے کوئی نقد ارادے ہو جائیں تو زیادہ بابرکت ہیں، تو پہلے جو بھائی نقد تیار ہوں وہ کھڑے ہو کے ذرا اپنا دیدار کرا دیں، ماشاءاللہ 4 مہینے کے لیے 6 لے کے جو نقد تیار